السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ۔ آج ہم پیج 94 پہ قبر پرستی کے بارے میں پڑھیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قبروں میں عام طور پر اللہ کے جو نیک بندے دفن ہوتے ہیں، لوگ ان کی قبروں کو بھی برکت کا ذریعہ سمجھ لیتے ہیں، اور پھر ان قبروں پر طرح طرح کے ایسے کام کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے صریحاً خلاف ہیں۔ اولیاء پرستی، یعنی اولیاء اللہ کی قبروں پہ لوگ جاتے ہیں نا، تو اولیاء پرستی کا آغاز جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ہوا۔ تو جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی پرستش سے روکا تو انہوں نے کہا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور انہوں نے کہا اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور نہ کبھی ود کو چھوڑنا، نہ سوا کو، نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو۔ تو اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ پانچوں جو بت تھے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے، یعنی ان کے اولیاء تھے۔ جب ان پر موت آئی تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ جن مقامات پر یہ بزرگ تشریف فرمایا کرتے تھے وہاں ان کی مورتیاں بنا لو، یعنی جہاں جہاں یہ رہتے تھے یا عبادت کرتے تھے یا کوئی کام کرتے تھے وہاں ان کے بت کھڑے کر دو، اور ان کا نام انہی بزرگوں کے نام پہ رکھو، انہی بتوں کا نام ان انسانوں کے نام پہ رکھو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت ان کی پوجا پاٹ نہیں ہوتی تھی، صرف یادگار تھے، لیکن جب وہ لوگ بھی مر گئے جنہوں نے بت قائم کیے تھے اور لوگوں میں علم نہ رہا تو ان کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی اور لوگوں نے انہی کو الہ بنا لیا۔ بعض کتب تفاسیر میں اس کی مزید وضاحت بھی ملتی ہے کہ یہ لوگ نوح علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے تھے اور اتنے نیک تھے کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا تھا اور عبادت میں ذوق و شوق پیدا ہو جاتا۔ لیکن جب وہ ایک کے بعد ایک فوت ہو گئے تو لوگوں میں ایک افسوس اور دکھ پیدا ہوا، اور وہ پھر بعد میں ان کی قبروں میں جا کے قبروں کے پاس جا کر ان کی یاد تازہ کرتے، ان کو یاد کرتے کہ یہ لوگ تھے ہمیں اللہ سے جوڑنے والے، ان کی محبت میں ان کی قبروں پہ جا کے بیٹھنے لگے، اور اس طرح نیک لوگوں کے مرنے کے بعد ان کی قبروں پہ جا کے بیٹھنے کی رسم شروع ہو گئی، یعنی اس کا آغاز پہلی دفعہ تاریخ میں وہاں سے شروع ہوا تھا۔ تو بہرحال شیطان نے ان کو یہ پٹی بھی پڑھائی کہ صرف ان کی قبروں پہ جا کے کیوں بیٹھتے ہو، کیوں نہ ان کی تصویریں بنا لو، ان کے بت بنا لو، تاکہ ان کو دیکھ دیکھ کے تمہارے اندر وہی جذبہ پیدا ہو جو ان کی زندگی میں پیدا ہوتا تھا۔ تو یہ دراصل سب شیطانی چالیں ہیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید سے ہٹانے کے لیے، بھٹکانے کے لیے۔ اور پھر شیطان جو ہے اس میں انسانوں کے ذہن میں ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھ کے دعا قبول ہوتی ہے، اور اب ان کی قبر کے پاس بیٹھ کے دعا قبول ہوگی، اور پھر اس دعا کی قبولیت کے خیال سے پھر وہ ان کو وہاں آ، یعنی جا کے بٹھاتا ہے، اور جب جس جگہ انسان بیٹھنے لگے پھر وہاں اور کیا کیا شروع ہو جاتا ہے، کھانا پینا، باتیں، مختلف کام، پھر ہر جگہ ساتھ ہی بزنس شروع ہو جاتا ہے۔ اب بھی اگر آپ ٹریول کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ایئرپورٹس پر، ایون اب ٹریولنگ کے دوران، واپسی پہ ہم ایئر کینیڈا سے آ رہے تھے تو ٹریولنگ میں سامنے جب اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر ایک اشتہار آ رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے، تو ان کو کوئی جگہ اشتہار والوں نے نہیں چھوڑی جہاں اپنی مارکیٹنگ نہیں کرتے۔ تو یہی حال ہے کہ جب وہ قبروں کے پاس پھر میلے لگنے لگے، پھر لوگ کھانے پکانے، چڑھاوے چڑھانے لگے کہ جو لوگ یہاں آ کر بیٹھتے ہیں ان کو کھلایا جائے، ان کو پلایا جائے، اور فی سبیل اللہ سبیلیں لگائی جائیں، اور پھر عرس کی طرف چل پڑے، اور پھر وہ عرس سے دھمالیں، اور پھر پورا ایک جشن میلہ۔ حالانکہ عرس جو ہے وہ شادی کو کہتے ہیں، تو یعنی بجائے اس کے کہ قبر کے پاس جا کر انسان ایک عبرت پکڑے اور اس کے اندر ایک آخرت کی یاد پیدا ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی اجازت اس لیے دی تھی تاکہ لوگوں کے اندر آخرت کی یاد پیدا ہو، تو وہ بالکل اس کے الٹ ہو گیا۔ اب بھی اگر آپ کسی ایسی جگہ پر جا کر دیکھیں تو وہاں آخرت کی کوئی یاد نہیں ہوتی۔ اول تو انہوں نے قبر کو اس طرح سجایا ہوتا ہے، اس پر قیمتی چادریں چڑھائی ہوتی ہیں، اوپر سے جیسے مساریاں نہیں ہوتی جو دلہن کی مساری بنائی جاتی، ایسی قبروں کے اوپر چھت سے بنا کے چھوٹے چھوٹے کبے سے، اور اس کے اندر پھول اور معلوم نہیں کیا کچھ لٹکایا ہوا ہوتا ہے، اور روشنیاں کی بھی ہوتی ہیں، اور خوشبوئیں لگائی بھی ہوتی ہیں، اور اگربتیاں جلائی بھی ہوتی ہیں، یعنی یو نیم اٹ، کہ زیب و زینت کا کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوتی۔
اور پھر ایک ایک چادر نہیں، کئی کئی چادریں چڑھائی گئی ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں اس کی کیا ان کے پاس دلیل ہے، جو کہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ سنت سے۔ لوگ کپڑے کی انسانوں کی ضرورت ہے، بلکہ الٹا ایسی جگہوں کو کپڑا پہنانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن پھر یہ لوگ حد سے تجاوز کر گئے، اور پھر یہ کہ دعائیں ان سے مانگنے لگے اور ان کو سجدے کرنے لگے، اور پھر یہ کہ ان پہ شمع جلانے لگے قبر کے اوپر، اور پردے لٹکانے لگے، ان کا طواف کرنے لگے، ان کو بوسہ دینے لگے، ان کے پاس جانور ذبح کرنے لگے۔ اب آپ خود سوچئے کہ ایک اس چیز سے کتنی چیزیں ساتھ ایجاد ہو گئیں، اور کیا کچھ وہاں ہونا شروع ہو گیا۔ ابن قیم اپنے استاد اغاثۃ اللحفان میں شیخ امام ابن تیمیہ سے روایت کرتے ہیں کہ قبروں کے پاس جو بدعات کی جاتی ہیں ان کے کئی درجات ہیں۔ شریعت سے بہت دور یہ ہے کہ انسان مردے سے اپنی حاجت طلب کرے اور اس سے فریاد رسی چاہے، جیسے کہ بہت لوگ کرتے ہیں، اور یہ لوگ بت پرستوں کی جنس سے ہیں جو قبروں سے کچھ مانگتے ہیں۔ اس لیے بعض اوقات شیطان اس مردے کی شکل میں ان کے سامنے آتا ہے۔ یہ جو موکل ہوتا ہے نا انسان کا، جو اس کے ساتھ ہر وقت لگا ہوتا ہے شیطان، وہ مرنے کے بعد اس کی قبر پہ جا بیٹھتا ہے، اور بعض اوقات اس کی شکل میں لوگوں کو نظر بھی آتا ہے۔ جیسا کہ بت پرست اپنے معبود کو، جس کو حضرت خالد بن ولید نے جو کل بتایا تھا نا میں نے آپ کو کہ ایک عورت کو مارا تھا، تو وہ وہی تھی۔ جیسا کہ بت پرست اپنے معبود کو جس کی وہ تعظیم کرتا ہے بلائے تو شیطان اس کی شکل اختیار کر کے اس کے سامنے موجود ہوتا ہے، اور یہ بعض غائب امور کے متعلق ان سے کلام کرتا ہے، کیونکہ شیطان بنی آدم کے گمراہ کرنے میں مقدور بھر کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ سورج اور چاند اور ستاروں کی پوجا کرتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں، ان کے سامنے بھی شیطان انسانی شکل میں آ کے کلام کرتا ہے اور بعض باتیں بتا جاتا ہے، اور وہ لوگ اس کو ستاروں کی روحانیت سے تعبیر کرتے ہیں، اسپرچولزم سے۔ در حقیقت وہ شیطان ہوتا ہے، اور اگر وہ بعض مقاصد میں انسان کی مدد بھی کرتا ہے، لیکن کئی گنا اس کو نقصان پہنچا جاتا ہے۔ اور اسی طرح قبروں کے پاس قبر پرستوں پر بھی کئی حالات ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرامات ہیں، اور در حقیقت وہ شیطان کا فریب ہوتا ہے۔ مثلا جس مردے کی کرامت کا لوگوں کو گمان ہوتا ہے، جب کوئی مرگی والا مریض اس کی قبر کے پاس لا کے ڈالا جاتا ہے تو جن شیطان اس کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کر سکے۔ تو یہ جو قبر پرستی ہے یہ قدیم زمانے سے ایک طرح سے چلی آ رہی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے روح کے بارے میں نظریات بہت غلط ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق قبر سے باقی رہتا ہے، اور ہم جب کسی کی قبر پر جاتے ہیں تو ان کی روح خوش ہوتی ہے، یعنی اگر بزرگ کی قبر پہ جائیں گے تو بزرگ خوش ہو جائیں گے، وہ یہ سمجھتے ہیں، اور پھر جب ان کو پکارتے ہیں تو وہ مدد کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ پیر عبد القادر کیلانی اغثنی اغثنی اور اس طرح کی غوث اعظم نام ڈالے ہوئے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں۔ پھر یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے کائنات میں اختیارات بھی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں، جو چاہے کرے، تو یہ لوگ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں، یہ نیک تھے لہٰذا ان کی نیکی کی وجہ سے ہماری بھی نیا پار لگتی ہے، یعنی ہماری بھی مشکلات آسان ہوتی ہیں، اور یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے خود ساختہ طریقے ایجاد کر رکھے ہیں، جس کی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ جیسے وہ کہتے تھے نا، لبیک اللہم لبیک، آم، آم، لا شریک لک لبیک الا شریکن ہو لک۔ اللہ کو لبیک پکار، اللہ کے لیے لبیک پکارتے ہیں، اور پھر یہ کہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ جو تیرا شریک ہے۔ عجیب بات ہے، 3 in 1 and 1 in 3، وہی کانسیپٹ۔ اور اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے پکارنے کے لیے۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، تو اللہ تعالیٰ تو خود قریب ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، سمیع بصیر ہے۔ اور پھر سفارش کا عقیدہ، ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، اس کی وجہ سے بھی لوگ ایسے اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ اور پھر بعض لوگ جو ہیں وہ بعض لوگ زندہ قوم جو ہوتی ہے وہ زندہ لوگوں کی قدر کرتی ہے، اور مردہ قوم جو ہوتی ہے وہ مردہ لوگوں کی قدر زیادہ کرتی ہے۔ تو بہرحال ہمارے دین میں اس کی سختی سے ممانعت ہے۔ اب آپ کی کتاب سے دیکھتے ہیں، یہ تو تھوڑی سی تمہید تھی بات کو سمجھانے کے لیے۔ جب اسلام میں بدعات کا رواج عام ہوا تو مسلمانوں نے یہود و نصارہ کی نقل میں قبروں کو پختہ کیا، ان پر عمارتیں بنوائیں اور ان کی پرستش شروع کر دی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کیا تھا۔ کس چیز سے سختی سے منع کیا؟ جی ہاں، قبروں کو پکا کرنے سے۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے فرمایا، الا فلا تتخذوا القبور مساجدا انی انہاکم عن ذالک، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ یعنی یہ آخری حکم ہے آپ کا، آخری 5 دنوں میں فرمایا آپ نے۔
جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے، قبر پر بیٹھنے اور قبر پر عمارت بنانے سے منع کیا ہے۔ ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اتنی سخت بات ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے تو آپ کی بعض بیویوں ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہما نے ایک گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، ایتھوپیا میں۔ اس کا نام ماریہ تھا۔ ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہما دونوں حبشہ کی سرزمین پر گئی تھیں ہجرت کر کے نا۔ انہوں نے اس کی خوبصورتی اور اس میں رکھی ہوئی تصاویر کا بھی ذکر کیا، یعنی اس چرچ کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا، یہ ایسے لوگ ہیں جب ان میں سے کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے، پھر اس میں یہ تصویریں بنا دیتے۔ یہ لوگ اللہ کے ہاں سب سے بدتر مخلوق ہیں۔ تو بیسیکلی انبیاء یا نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانا یا قبروں پر عمارت بنانا جو ہے یہ ممنوع ہے۔ ان تمام احادیث سے واضح ہوا کہ انبیاء اور نیک لوگوں کے بارے میں غلو کرتے ہوئے ان کی قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنانا چاہیے اور نہ ان پر کسی قسم کی عمارت قائم کرنی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد فرماتے ہیں، ہم ناپسند کرتے ہیں کہ قبر پکی بنائی جائے یا اس کو لیپ کیا جائے یا اس کے پاس مسجد بنائی جائے یا کوئی نشانی رکھی جائے یا اس پہ کتبہ لگایا جائے۔ وہ تو کچھ بھی لگانے کو پسند نہیں کرتے، نام کی پلیٹ یا اس کے اوپر اس کو پکا کرنا یا کچھ بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور نہ میری قبر کو عید یعنی میلہ گاہ بناؤ، اور مجھ پر درود پڑھو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا۔ اپنی قبر مبارک کے لیے بھی آپ نے یہ پسند نہیں کیا کہ لوگ وہاں اکٹھے ہو کر میلے لگائیں، حتیٰ کہ آپ نے درود کو بھی صرف وہاں جا کر پڑھنا ضروری قرار نہیں دیا اور واضح کیا کہ درود جہاں بھی پڑھا جائے گا آپ کو پہنچا دیا جائے گا۔ اس صورتحال میں اس بات کی گنجائش کہاں سے نکل سکتی ہے کہ دیگر نیک اور بزرگ افراد کے مقام اور مرتبے میں غلو، یعنی حد سے بڑھ کے عقیدت کرتے ہوئے ان کی قبروں پر میلے اور عرس منعقد کیے جائیں اور پھر ان کو صریح دین بھی سمجھا جائے، یعنی اس کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ کس کی روشنی میں؟ ان احادیث کی روشنی میں۔ کون سی حدیث ہے جس میں کیا منع کیا گیا؟ قبر کو سجدہ گاہ نہ بنایا جائے، قبر کو پکا نہ کیا جائے، عمارت نہ بنائی جائے، ان پہ کتبے وغیرہ نہ لگائے جائیں، میلہ گاہ نہ بنایا جائے، عیدگاہ نہ بنایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من شرار الناس من تدرکہ الساعۃ وهم احیاء ومن یتخذ القبور مساجدا۔ بے شک سب سے بدترین لوگ وہ ہوں گے جو زندہ ہوں گے اور ان پر قیامت قائم ہوگی، اور وہ لوگ جو قبروں کو مسجد بنا لیتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ مجھے آپ کی شکل سے سمجھ آ گئی۔ یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو جو لوگ اس وقت دنیا میں ہوں گے وہ سب سے برے لوگ ہوں گے، بدترین لوگ ہوں گے۔ اور اگر آپ دیکھیں آہستہ آہستہ جس طرح مورل ویلیوز گرتی چلی جا رہی ہیں اور جس طرح خرابیوں اور گناہوں اور فساد کی قسمیں ایجاد ہو رہی ہیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یعنی خود ہماری زندگی کے اندر ہی اتنی بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں ورس سے ورسٹ کی طرف کہ آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، چاہے وہ آپ کی ایجوکیشن سسٹم ہو، چاہے وہ آپ کا یعنی ہر لحاظ سے مورل ویلیوز ہوں یا اخلاقیات ہوں۔ ایمانیات میں تو خیر بہت ہی بڑی تبدیلی ہو گئی ہے۔ عبادات کی تو ایمان والوں کو بھی پرواہ کوئی نہیں رہی، اور معاملات میں دھوکہ اور فریب اور فراڈ اور خود غرضی، اور اس کے علاوہ باقی چیزیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تنزل ہی تنزل ہے، ڈاؤن فال ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بدترین لوگ کہا جو قبروں کو مسجد بنا لیتے ہیں، یعنی قبروں کے پاس سجدے کرتے ہیں یا قبروں کے پاس نمازیں پڑھتے ہیں۔ قبرستان میں نماز سے منع کیا گیا ہے نا۔ انبیاء اور سلف صالحین کی تعریفوں میں غلو سے بچنا، ان کو ہیومن سمجھنا۔ آپ کوئی بھی اولیاء اللہ کے بارے میں کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، نو میٹر واٹ، اس میں ایسی کہانیاں ہوں گی، ایسی باتیں لکھی ہوں گی کہ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ وہ انسانی طاقت اور قدرت سے باہر کے کام بتاتے ہیں۔
40 دن تک ایک ٹانگ پہ کھڑے رہے، اور پتہ نہیں آ، ہاں درخت سے لٹک گئے ہیں، 12 سال ڈوبی کشتی واپس لے آئے ہیں، لا حول ولا قوة۔ جی، تو اسی طرح کی اتنی عجیب، ایک دفعہ مجھے کسی نے دی تھی پڑھنے کے لیے کتاب، تو یہ تو عقل میں کچھ نہیں جا رہا تھا کہ یہ باتیں، یہ کام کوئی انسان کر بھی سکتا ہے، تو یعنی جو خدائی اختیارات ہیں نا، وہ بندوں کو دیے ہوئے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والغلو، ایاکم والغلو فی الدین فانہ اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، دین میں غلوب سے بچ کر رہو، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو دین میں ہی غلوب نے ہلاک کیا تھا۔ پھر انبیاء اور سلف صالحین کی تعریفوں میں غلوب سے بچنا۔ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم میری تعریف میں حد سے نہ گزرنا، یعنی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور مدح کرنا اور نعت وغیرہ اس کی اجازت ہے، لیکن حد سے نہیں بڑھنا، جیسے نصارہ عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں حد سے تجاوز کر گئے، میں صرف اس کا بندہ ہوں تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ انہوں نے کیا کیا تھا، حد سے کیسے بڑھ گئے تھے، اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ اور ہمارے ہاں جو نعتوں میں خاص طور پر جو ربیع الاول میں میلاد وغیرہ ہوتے ہیں، اب تو سارا سال ہی میلاد ہوتے ہیں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میلاد تو کہتے ہیں برتھ ڈے کو، تو سارا سال برتھ ڈے کیسے ہوتی ہے؟ آ، عجیب بات ہے، جب دل چاہا جو اصل میں تو اپنی خواہشات کی پیروی کرنا ہے نا، اپنی خواہشات کو دین بنایا ہوا ہے، تو اس میں آپ دیکھیے کہ بعض نعتیں تو اس قدر خطرناک ہیں کہ انسان زبان پہ لاتے ہوئے بھی ڈرتا ہے۔ یعنی ایک نعت میں کہیں سن رہی تھی، اس کا مفہوم اس کچھ یوں تھا کہ جو روزہ مبارک ہے وہ عرش سے بھی بڑا ہے، اور اسی طرح خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ تو بہت کامن شعر ہے۔ اسی طرح کی اور بہت سی باتیں، یعنی بھری نعتیں تو غلوب سے بھری پڑی ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ نعت پڑھنے سے زیادہ تو آپ دروشی پڑھیں، یعنی نعت کا جواز یہی کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، ہیں؟ تو درود میں ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ان کے مقام کو بڑھائیں اور آپ ان پر رحمت بھیجیں۔ تو ایک یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کی تعریفیں کرتا رہے، اس سے آپ کو کیا ملے گا، لیکن اگر ایک شخص آپ کو دعائیں دے تو بہت کچھ مل سکتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے ایک آلٹرنیٹ ڈھونڈ لیا ہے، زیادہ زور تعریفوں پر ہے، نعت پر ہے، اور جو اصل کرنے کا کام ہے اس کی طرف توجہ نہیں۔ جی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم لا تجعل قبری وثنا لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اے اللہ میری قبر کو وثن یعنی بت نہ بنانا، ان اقوام پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، یعنی اللہ کی عبادت مسجد میں ہوتی ہے، انہوں نے وہ قبرستان جا کے کرنی شروع کر دی، قبر والوں کو خوش کرنا شروع کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو ہموار کرنے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم میں ابو الحیاج اصلی سے روایت ہے کہ مجھے علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں اس کام پہ نہ بھیجوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بھیجا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جو تصویر دیکھے اسے مٹا دے اور جو اونچی قبر دیکھے اسے ہموار کر دے، یعنی قبروں کو بہت ایسے کبے کی شکل میں اونچا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح قبر کے پاس نماز پڑھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کے اوپر نہ بیٹھو اور نہ ان کی طرف نماز پڑھو۔ آپ نے فرمایا ایک اور روایت میں، تمام زمین مسجد ہے سوائے مقبرہ اور حمام کے، یعنی واش روم کے۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں، ہر وہ مسجد جسے قبروں میں تعمیر کیا گیا ہو اس میں مطلق طور پر ہر نماز منع ہے، البتہ مسجد نبوی اس سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ اس میں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر، اور وہ قبر مسجد کے اندر نہیں ہے، ایک کارنر پر ہے، سائڈ پر ہے، اور مسجد بعد میں ایکسٹینڈ ہوئی۔ وہ مسجد پہلے بنی تھی، وہ آپ کو مسجد میں دفن نہیں کیا گیا تھا، حجرے میں کیا گیا تھا، اور پھر وہ حجرہ بیچ میں آ گیا۔
وہ کہتے ہیں البتہ مسجد نبوی اس سے مستثنیٰ ہے کیونکہ اس میں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے اور اسے تقوی کی بنیاد پر بنایا گیا ہے۔ مسجد نبوی کی حرمت اور تعظیم خود عہد نبوی اور عہد صحابہ میں قائم رہی، پھر عہد صحابہ کے بعد ضرورت کی وجہ سے آپ کی قبر والا حجرہ مسجد کے احاطہ میں داخل کیا گیا۔ اب یہ کہ بعض قبرستان کے اندر ہی جناز گاہ بھی ہوتی ہے، یہاں تو مسجدوں میں جنازہ ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں جیسے الہدا کے ساتھ ہی جو قبرستان ہے اس کی جنازہ گاہ بھی اسی احاطے کے اندر ہی ہے سہولت کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد، عیدگاہ، جناز گاہ، قبرستان چاروں چیزیں الگ تھیں۔ مسجد، عیدگاہ، جناز گاہ اور قبرستان الگ 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 جگہوں پر تھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بعد میں پھر یہ سہولت کے لیے قریب قریب بھی بنا لی گئی، اور اس کا جواز وہ وہاں سے بھی لیتے ہیں کہ جس عورت جو مسجد میں عورت جھاڑو لگاتی تھی پھر اس کو رات کے وقت دفنا دیا گیا جب وہ فوت ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی قبر کے پاس جا کر جنازہ پڑھا تھا، تو وہ جنازہ تھا، یعنی جنازے کی رخصت ہے، عام نمازیں وہاں نہیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی بوقت ضرورت سہولت کی خاطر اگر قبرستان کے کسی ایک حصے کو، ایک کارنر کو جنازگاہ بنا لیا جائے جہاں قریب میں قبریں نہ ہوں، قبریں ایک طرف ہوں، تو وہاں لوگوں کے لیے پہنچنا آسان ہوتا ہے، ایک ہی جگہ مقرر ہوتی ہے یا کھلی ہوتی ہے، اوپن سپیس ہوتی ہے، تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن نماز جنازہ کے علاوہ کوئی نماز وہاں ادا نہیں ہوگی، وہ مسجد ہی بنا لیں گے وہاں، کیونکہ قبرستان کے اندر قبروں کے بیچ بیچ میں ایسا نہیں کیا جا سکتا، نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی۔ اسی طرح پختہ قبریں بنانا اور مزار بنانا بھی درست نہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں نے مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کی قبروں کو پختہ تعمیر شدہ نہیں دیکھا۔ طاؤس روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے قبروں پر عمارت کی تعمیر یا اسے پختہ کرنے سے منع کیا ہے، اور میں نے ان حکمرانوں کو دیکھا ہے جو مکہ میں قبروں پر بنائی جانے والی عمارتیں گرا دیتے تھے، امام شافعی کہتے ہیں، جبکہ فقہا ان پر عیب نہیں لگاتے تھے، یعنی اگر کوئی بنا دیتا تھا تو اس کو گرا بھی دیا جاتا تھا۔ امام مالک کہتے ہیں میں قبروں کو پختہ بنانے اور ان پر عمارت تعمیر کرنے کو مکروہ سمجھتا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا فتویٰ ہے قبر زمین سے صرف ایک بالشت اونچی بنائی جائے، بالشت، اس پر پانی چھڑکا جائے، اس پہ سنگریزہ رکھنا اور مٹی سے لیپ کرنا جائز ہے، مگر پکا کرنا مکروہ ہے، یعنی ماربل سے یا سیمنٹ سے یا کسی بھی چیز سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی زمین سے ایک بالشت اونچی تھی، اور یہ ہے کہ جتنا مردہ اندر ڈالا جاتا ہے نا تو اس کی وجہ سے جو مٹی بچ جاتی ہے، کیونکہ وہی بس اوپر ڈال دی جائے، ایکسٹرا مٹی لا کے نہ ڈالی جائے، اور پھر وہاں پر بدعات اور شرکی اعمال نہ کیے جائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر اس نیت سے نہ جایا جائے کہ وہاں دعائیں زیادہ قبول ہوں گی، دعا مانگنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا باقی حصہ زیادہ مناسب ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں مزاروں کو آباد کرنے والے غیر اللہ سے ڈرتے ہیں، غیر اللہ سے اپنی امیدیں وابستہ رکھتے ہیں، غیر اللہ سے ہی دعائیں مانگتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مزاروں کو اپنا گھر نہیں کہا جبکہ مسجدوں کو اپنا گھر کہا ہے۔ مزاروں کی تعریف میں قرآن و سنت میں کوئی چیز نہیں ملتی کہ وہاں پر ایسے اڈے بنائے جائیں اور تعمیرات کی جائیں اور لوگ ٹھہریں آ کے اور کھائیں پئیں اور وہ ایک میلہ لگائیں، اس کی کوئی دلیل کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہیں تو ورنہ پھر میں آگے جی ہاتھ کھڑا رکھیے۔ استاذہ جی یہاں تو سٹی کی اجازت کے بغیر کوئی چیز بنا دیں آپ تو وہ آ کے توڑ کے چلے جاتے ہیں، سبحان اللہ، میں یہ سوچ رہی تھی، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا حکم اس ہے۔ پر کوئی احتجاج کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ لوگ اس کو تو دلیلیں دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے قبر پکی بنانی ہے اور یہ کرنی ہے۔ میں ابھی پچھلے دنوں جب پاکستان گئی ہوں تو قبرستان گئی ہوں، لوگوں نے اس کے باقاعدہ جیسے مزار کے اوپر چھتیں اور اس کے اوپر بیلیں چڑھی ہوئی اور اتنا کچھ بنایا ہوا ہے، نام بھی لکھے ہوئے آگے پیچھے، تو وہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے اس بات کو، اگر سمجھائیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو بے حرمتی آپ کر رہی ہیں یہ بات کر کے کہ جی پکی نہیں ہونی چاہیے، پکی تو جی ضرور ہی ہونی چاہیے۔ عام قبرستانوں میں بھی پاکستان میں بے شک غریب لوگ رہتے ہوں لیکن جو قبروں پہ ماربل لگا ہوا ہے وہ ان کے گھروں میں بھی نہیں ہوگا۔ استاذ ایک آن لائن اسٹوڈنٹ کا بھی سوال ہے، وہ پوچھ رہی ہیں کہ جیسے قبر کو تو پکا نہیں کیا جا سکتا لیکن کیا اس کی سائٹس کو بھی پکا نہیں کیا جا سکتا؟
پکا نہیں کیا جاتا، وہ بس اینٹیں تھوڑی تھوڑی رکھ کے تو وہ اس کو گرنے سے اور پانی داخل ہونے سے بچایا جاتا ہے. استاد جی میرا بھی یہی کوشچن سیم تھا کہ سائڈس میں ایٹس لگاتے ہیں لوگ. جی تو دوسرا کوشچن استاد جی قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے لوگ کہتے ہیں سورہ رحمان پڑھ لیں یا قرآن کی تلاوت قبر پہ جا کے کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ وہاں کیوں پڑھنا چاہتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے. جی بہت سے لوگ دیکھے سورہ رحمان ہے، دیکھا وہ سورہ رحمان اور سورہ یاسین کی تلاوت باقاعدہ کر رہے ہوتے ہیں. مردے کے لیے تو بس بخشش کی دعا جی کرنی چاہیے جی نا. ہاں جی ہاں. جی پیچھے ان کو دیجیے. قبروں پر بیٹھنے سے کیا مطلب ہے کہ جیسے کسی کے جیسے بچے وغیرہ فوت ہو جاتے ہیں تو جو لوگ جاتے ہیں ہر ویک جاتے ہیں تو وہ جانا چاہیے یعنی، یا اس سے یہ مطلب ہے کہ مطلب قبروں پہ بیٹھنا ہے نا اس کے اندر کہ اس پہ قبروں پہ نہ بیٹھے. نہیں، قبر کے اوپر جیسے لوگ سیٹ بنا کے بینچ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ مطلب ہے، اس سے منع کیا گیا. یعنی کسی کی قبر پہ چڑھ کے کھڑے ہو جانا یا اس پر بیٹھ جانا اور ہر ویک جانا بھی درست نہیں ہے. دیکھیں انسان کی زندگی بڑی قیمتی ہے. انسان کو اپنی زندگی کے ہر وقت میں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ جو یا تو لوگوں کے فائدے کا ہو یا پھر اس کی اپنی آخرت کے لیے کوئی اور نیکی کا کام ہو. یعنی یا تو کسی کو فائدہ پہنچائے یا کوئی اپنی عبادت کرے یا کوئی پروڈکٹیو کام کرے کہ جس سے کچھ حاصل ہو. جب آپ بہت زیادہ بھی قبرستان جانے لگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک تو ڈپریشن اداسی بھی ہوگی، دوسرے ایک اور ریئیکشن بھی ہوتا ہے، وہ ہیبت ہی نکل جاتی ہے. روز روز قبریں دیکھنے سے وہ ہیبت ختم ہو جاتی ہے. کبھی کبھار آپ جائیں نا تو آپ کے اوپر ایک عجب کیفیت طاری ہوتی ہے کہ انسان کو پھر یاد آتا ہے کہ میں نے بھی یہاں آنا ہے. اور ایک خوف کی بھی کیفیت ہوتی ہے، ایک دنیا سے یعنی دنیا سے دل اچاٹ ہونے کی کیفیت بھی ہوتی. لیکن اگر آپ ایز پر روٹین وہاں چلے جاتے ہیں، کبھی اس پہ پھول بوٹے اگاتے ہیں، کبھی اس کے اوپر کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ، تو وہ ایسے ہی نارمل سی چیز ہو جاتی ہے پھر. اور حدیث میں خاص طور پر خواتین کے لیے تو لعن اللہ زوارات القبور کا لفظ آتا ہے. کثرت سے قبرستان کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت کی گئی ہے. زوارات، ایک ہوتا ہے زائرات، زائر ہوتا ہے نا زیارت کرنے والا، اور زوار کا مطلب ہے بہت زیادہ زیارت کرنے والا. جی جا سکتی ہیں، یعنی قطعاً منع نہیں ہے کہ بالکل ہی منع ہے، لیکن کثرت سے نہیں جا سکتی. زیادہ نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں نا ہر ویک بچہ فوت ہو گیا تو ہر ویک جانے سے کیا ملے گا سوائے اس کے کہ وہ غم آپ بھولیں گے نہیں، اور غم پالنا درست نہیں. غم جو ہے آپ دیکھیے کہ جب ہم کوئی بھی چیز، کسی بھی ایکسپیرینس سے جب ہم گزرتے ہیں نا تو ہمارا دماغ اس کو مختلف طرح پرسیو کرتا ہے اور پھر وہی باتیں سوچنا شروع کر دیتا ہے. یعنی آپ کے دماغ میں کچھ خاص مخصوص خیالات بار بار آتے ہیں، بار بار آتے ہیں. اچھا جب وہ بار بار آتے ہیں نا تو وہ آپ کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ احساسات بن جاتے ہیں، پھر جذبات بن جاتے ہیں. اچھا جذبات کے اندر ایک فورس ہوتی ہے، جب وہ جذبات بنتے ہیں نا تو پھر آپ کے ریئیکشنز مختلف ہو جاتے ہیں. کوئی بھی چیز جب جذبہ میں ڈل جاتی ہے نا، آپ کہتے ہیں نا یہ میرا پیشن ہے، تو جو چیز پیشن بن جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے، کچھ بھی آپ کر گزرتے ہیں اس کو کرنے کے لیے. یعنی اپنے پیشن اور اپنے جو پسند کے کام ہوتے ہیں ان کے لیے تو آپ ہر قربانی کر لیتے ہیں. تو اب آپ سوچئے کہ اگر غم ہی آپ کا جذبہ بنا ہوا ہے تو پھر آپ کس کام کے رہے. تو غم سے پناہ مانگی گئی ہے، یعنی غم کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ غم جو ہے یہ جسم کو بھی گھلا دیتا ہے، آپ کی صحت کا دشمن ہے. کیونکہ وہ جب آپ غم کرتے ہیں نا بہت زیادہ، یہ جو چیز آپ کے جذبات بنتی ہیں نا تو پھر آپ کے جسم کے مختلف گلینڈز ہیں نا جو ان سے ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کے خون میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کے پورے سسٹم کو بگاڑتے ہیں. پھر آپ کی فزیکل ہیلتھ متاثر ہوتی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ بہت غمگین رہتے ہیں نا وہ فزیکلی فٹ نہیں رہتے، وہ اپنے حال سے بھی جاتے ہیں. اور جب فزیکلی فٹ نہیں رہتے تو پھر نہ نماز میں دل، نہ کسی سے ملاقات میں دل، نہ کسی کام کے نہیں رہتے. ہر کام بددلی سے کریں گے، بگار کاٹیں گے. اب سوچئے کہ جو کام ایک جذبے سے ہونا تھا وہ کیسا ہوتا ہے، اور جو کام ایک بیماری کے ساتھ ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے. ہماری زندگی اتنی بیکار ہے کہ ہم ان چیزوں، دنیا کا غم کھاتے کھاتے ہم اپنے آپ کو بیکار کر لیں کہ کچھ کسی کام کے قابل نہ رہیں. پناہ مانگنی چاہیے. یعنی ٹھیک ہے کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے لیے ان اوائڈیبل ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد سے انسان اس سے نکل سکتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کسی بھی اچھے کام میں آپ لگ جائیں گے نا جب، اور اس کو خوب کرنا شروع کر دیں، چاہے آپ نفل پہ نفل پڑھنا شروع کر دیں. کیا کہا گیا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃِ. آج صبح میں اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس اس لیے شیئر کرتی ہوں کہ شاید آپ کو فائدہ ہو، جو جس چیز سے مجھے فائدہ ہوا یہ کہ کسی کا کوئی قریبی کسی شخص کا ایک میسج آیا جس سے مجھے بہت تکلیف پہنچی. اس نے مجھے ڈائریکٹ نہیں کہا ہوا تھا کہ کسی نے کسی کو کچھ کہا ہوا تھا، تو اس نے مجھے اس کی شکایت کی
کہ فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا ہے. بڑی میری طبیعت ایک دم اپسیٹ ہو گئی کہ یہ کیا کیا، کیوں ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اچھا اب میں جو کام کر رہی تھی اس میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا. ایک دم مجھے یاد آیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. میں اٹھی، میرے ابھی اشراق کے چاشت کے نفل رہتے تھے، میں نے اٹھی، وضو کیا اور آ کے میرا روٹین ہے کہ اس میں سورۃ البقرہ کی کچھ آیتیں پڑھتی ہوں، وہ پڑھا. الحمدللہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ایسا اثر ہوا کہ میری سوچ ہی بدل گئی. میں نے کہا وہ کدھر گیا، وہ غم فکر کدھر گیا، وہ دکھ کدھر گیا، وہ کہیں بھی نہیں تھا. اور اگر میں نہیں پڑھتی نا شاید سارا دن ہی مجھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ بات خیال آتا، تھوڑی دیر. یہ شیطان کا حربہ ہوتا ہے. شیطان ایک کو اکساتا ہے اس کو برا کہو، وہ اس کو کرتا ہے، وہ اس کو اکساتا ہے اس کو کہو تاکہ یہ جو کر رہی ہے نا یہ نہ کرے. تو ہمیں شیطان کے ان ہتھ کنڈوں سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ یہ دراصل شیطانی ہتھ کنڈا ہے کہ کسی کے ذریعے اس نے مجھے پریشان کیا، تو میں نے نہیں پریشان رہنا، میں نے اس سے نکلنا ہے. میرے رب نے مجھے کیا طریقہ بتایا، اٹھو نماز پڑھو. تو جب آپ نماز پڑھیں گے آپ کی طبیعت بدل جائے گی. اچھا پچھلے دنوں پاکستان میں بڑی شدید گرمی پڑ رہی تھی نا، تو ایسے ہی اللہ نے دل میں خیال ڈالا کہ چلو کوئی ٹھنڈا پانی کسی کو پلا دیتے. آپ یقین کریں یہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ایکسپیرینس کیا، ایسے ہی دل میں اللہ نے خیال ڈالا تو تھوڑی سی چھوٹی سی ایفرٹ کی، ادھر سے انہوں نے پانی پلایا. آپ یقین مانے میرا دل ٹھنڈا. مجھے پہلے تو سمجھ نہ آئی، میں سوچوں مجھے کس بات کی خوشی ہے، مجھے تو کوئی خوش ہونے والی ایسی چیز، میری تو ہر چیز نارمل روٹین میں جا رہی ہے جیسے روز اونچ نیچ کوئی نہ. یہ خوشی کس چیز کی؟ فگر آؤٹ کرتی رہی پھر مجھے خیال ہے اچھا یہ کس دن شروع ہوئی تھی. پھر جب میں نے اس کو ریلیٹ کیا تو وہ اس کے ساتھ جا ریلیٹ ہوا. یعنی کہ بالکل پرسنل ایکسپیرینس مجھے بتانے نہیں چاہیے، لیکن صرف آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ جن چیزوں سے مجھے بہت فائدہ ہوا. مطلب ہم میں سے ہر ایک انسان ہے، ہم میں سے ہر ایک کے اوپر کیفیات گزرتی ہیں. یہ نہیں کہ کوئی انسان دین پڑھنے پڑھانے لگ جائے تو وہ فرشتہ بن جاتا ہے اور اس کو کسی کی بات بری نہیں لگتی یا اس کو کوئی چیز خوش نہیں کرتی. وہ پورا ہیومن بینگ ہوتا ہے، ہر چیز افیکٹ کرتی ہے. لیکن اب یہ آپ کو اللہ نے اگر سکھایا ہے کہ اس سے نکلنا کیسے، تو نکلو نا بھائی. جب ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت رکھی ہے کہ جب ہمیں کچھ ہوتا ہے نا، یعنی کوئی سانپ دیکھ لیں تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کے اوپر؟ خوف. اچھا خوف آتا ہے تو آپ کے جسم سے کچھ گلینڈ سے ایسے وہ ہارمونز نکلتے ہیں جو آپ کو فائٹ یا فلائٹ، سنا ہوگا نا یہ سب نے، فائٹ یا فلائٹ. یا تو آپ اس کو ماریں گے، اور اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں مارنے کی تو آپ کیا کریں گے؟ بھاگ جائیں گے. لیکن کچھ تو کریں گے نا، یہ تو اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے. اب اگر نہ کوئی فائٹ کرے نہ فلائٹ کرے تو پھر وہ تو مرے گا ہی. تو ہمیں ہر سچویشن سے ڈیل کرنے کے لیے یا فائٹ کرنا ہے یا فلائٹ کرنا ہے، اس کے اندر نہیں رہنا. یہ میری نصیحت قبول کر لیں. اگر آپ نے دین کا کام کرنا ہے، اگر آپ نے اپنے وقت کو پروڈکٹیو بنانا ہے، اگر آپ نے نہیں بنانا، بس کبھی اس کے لیے رونا اور کبھی اس کے لیے رونا، کبھی اس کی بات، کبھی اس کا غم کھانا، کبھی اس کا کھانا، تو کھاتے رہیں پھر، اور کچھ نہیں کرنے کو. تو یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، یعنی اپنے آپ کو بیچارہ نہ محسوس کریں، ٹھیک ہے نا. اللہ نے ڈالی ہے نا کوئی مشقت، کچھ سکھانا چاہتا ہے. اللہ کیا سکھانا چاہتا ہے؟ مانگے اللہ سے، اللہ یہ جو مشقت آپ نے ڈالی اس سے مجھے سکھا دیں جو آپ مجھے سکھانا چاہتے ہیں. اچھا اسی طرح ایک اور چیز، میں اپنے ٹاپک سے ہٹ گئی. اصل میں نا یہ شیطان کی جو دشمنی ہے نا ہمارے ساتھ، کہ اللہ نے ہمیں جو طاقت دی، جو صلاحیتیں دی، جو قابلیتیں دی، وہ کام نہ آئیں، ہم اپنی آخرت نہ بنا سکیں. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اچھا ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کسی کو کچھ کہہ دیا. اچھا وہ کہتے پتہ کیسے، کوئی کچھ بات کہہ رہا تھا نا تو ہم کہتے ہیں ایسے پاگل ہے، کہتے ہیں نا. یہ کیا واقعی وہ پاگل ہوتا ہے؟ نہیں، ہم نے کیوں اس کو پاگل کہا؟ دس از رانگ. ہم نے منہ سے غلط بات نکالی. یا اسی طرح کی کوئی بات، یعنی یہ تو میں ایک مثال دے رہی ہوں، ہم تو طرح طرح کے کمنٹ کر جاتے ہیں. اچھا کرنے کے بعد ہم ایک دفعہ بھی ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم نے غلط بات منہ سے نکالی ہے، اور نہ ہی ہمیں کوئی کہتا ہے کہ تم نے غلط بات منہ سے نکالی. کوئی ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں. ہمارے ماحول میں کلچر ہی نہیں کہ کسی کو برائی سے روکیں. اب فرشتے نے تو لکھ لیا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوئی اس پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بعض اوقات بندہ زبان سے ایک ایسی بات نکالتا ہے. حضرت صفیہ کو کہا، حضرت عائشہ کو شاید کہا تھا کہ تم نے زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالا ہے کہ اگر سمندر میں ڈالے جو وہ کڑوا ہو جائے. اللہ کے نزدیک وہ اتنا، انہوں نے صرف اتنا کہا تھا اس کا قد چھوٹا ہے. جی جی. تو یعنی کہ اب آپ سوچئے کہ صرف اتنی سی بات پر کہ ہم ایسے تبصرے کتنے کرتے تھے، لوگوں کے جسمانی عیب تلاش کرتے رہتے ہیں، فلانا موٹا ہے، فلانا پتلا ہے، فلانا ایسا، فلانا اس کا ناک ایسا، اس کے پاؤں ایسے، اس کے ہاتھ ایسے، فلاں. یہ آپ کون ہے آپ تبصرے کرنے والے؟ جس رب نے بنایا ہے بس. جب آپ باہر نکلتے ہیں نا تو رنگ رنگ کے لوگ دیکھتے ہیں، خاص کر کینیڈا میں تو اللہ کی ایسی تخلیق نظر آتی ہے.
میں تو ابھی جب سفر کے دوران ایئرپورٹ پہ آگے پیچھے بہت رش میں لوگوں کو ہر طرح کی شکلیں نظر آتی ہیں، میں کہتی یا اللہ یہ آپ نے بنایا ہے۔ میں تو بس یہی سوچتی یا اللہ یہ آپ نے بنایا ہے، آپ نے یہ بھی بنایا، آپ نے یہ بھی بنایا، آپ نے یہ بھی۔ اللہ کی قدرت پہ غور کرتا رہی، اس میں تو نشانی ہے رنگوں کے اختلاف میں اور نسلوں کے اختلاف میں، خود قرآن میں سورۃ روم میں آتا ہے، یہ تو نشانی ہے، زبانوں کے اختلاف میں نشانی ہے۔ کسی پارک چلے جاؤ، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، آپ کو ایک لفظ سمجھ نہیں آئے گا۔ میں بعض اوقات کوشش کرتی تھی ایک لفظ تو مجھے کوئی سمجھ آئے، ایک بھی نہیں آتا تھا۔ اچھا، اب یہ جو ہم نے بول دیا نا، نہ ہم نے اس پہ توبہ کی، ہم نے اس کو پھر ریپیٹ بھی کیا، ہم بار بار اسی چنگل میں پھنسے رہے۔ اب وہ اللہ کی ناراضگی جو ہے نا وہ کسی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، کسی بیماری کی شکل میں، کسی مصیبت کی شکل میں، کسی نہ کسی شکل میں سامنے آتی۔ اب پڑھیں کیا، کریں کیا؟ تو کثرت سے دعا مانگا کریں، صرف رمضان کی 27ویں کو نہیں، آخری عشرے میں نہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ میں نے جو بھی کر دیا نا، مجھے خود بھی نہیں پتا میں نے کیا کیا غلط کیا ہے، آپ بس مجھے معافی کر دیں، میرا گناہ ہٹا دیں جس کی وجہ سے مجھ پہ یہ وبال زوال آیا ہوا ہے۔ کیوں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جلدی قبول ہو گئی تھی؟ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میں گناہ گار۔ ہوتا کیا ہے جب ہماری زندگی کو مشکل آتی ہے نا، تو کچھ لوگ یہ ہوتا ہے نا کہ وہ فوراً اپنا حساب شروع کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سارا وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کس کس کا قصور ہے، اس کا یہ قصور، میرے ماں باپ کا یہ قصور ہے۔ نہ ماں باپ کو چھوڑتے ہیں، نہ بچوں کو چھوڑتے ہیں، نہ بہن بھائیوں کو چھوڑتے، کسی کو نہیں چھوڑتے، صرف خود کو معصوم سمجھتے ہیں، سب کو غلط سمجھتے ہیں۔ تو اس چیز سے بھی بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے وہ ہوں گے قصوروار، میں نہیں کہتی، وہ بھی انسان ہیں، ان کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اس وقت ان کی غلطیاں نہیں چھاننی، اس وقت ہم نے اپنی دیکھنی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ کوئی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی، سب ایک وقت کے بعد چلی جاتی ہیں۔ آتی کیوں ہے یہ دیکھا جائے کہ آپ ریاکٹ کس طرح کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے اگر کوئی یہاں سے انٹر ہو کے گالیاں دینا شروع کر دے، ایسے ہوتا ہی ہے نا، کبھی کبھی اس طرح کے لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں، تو آپ میں سے ہر ایک کا ریاکشن فرق ہوگا۔ کوئی تو اٹھ کے اس سے بڑی دینے لگے گا، کوئی اگنور کرے گا، کوئی اس کو چپ کرائے گا، کوئی باہر لے جائے گا۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے جب کوئی مسئلہ آتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ ریاکٹ کیا کرتا ہے، یہ ہوتا ہے ہمارا عمل، یہ ہمارا عمل ہوتا ہے، اور اس عمل پر ہمیں لکھا جاتا ہے وہ، اور اس پر ہمیں جزا ملنی ہے کہ ہم نے ایک آزمائش کے موقع پر ریاکٹ کس طرح کیا کرنے کا جو کام تھا وہ کتنا، اللہ سے کتنی مدد مانگی، دعا کتنی کی، صدقہ خیرات کتنا کیا، اچھے لوگوں سے مشورہ کتنا کیا۔ یعنی بعض اوقات آپ مشورے کے نام پر صرف شکایتیں یعنی کچھ لوگ آتے ہیں میرے پاس بعض اوقات تو کہتے ہیں کہ آپ سے ایک معاملہ ڈسکس کرنا، مشورہ کرنا، ہم کہتے کریں، یقین مانے کہ ایک ایڈوائس سننے کو تیار نہیں ہوتے، اور جو کہتے ہیں وہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے، صرف اپنی بڑاس نکال کے چلے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر یہی کرنا تھا تو پھر گھر ہی بیٹھے رہتے، اکیلے ہی بیٹھ کے یہ سب کچھ کر لیتے، میرے پاس آنے کا کیا مقصد تھا؟ لیکن لوگوں کو نہیں سمجھ آتی۔ یعنی اگر ان کو یہ بتا دو نا کہ بھی نفل پڑھ کے نماز پڑھ کے مدد مانگو، بالکل تیار نہیں ہوں گے اس میں، نہیں دعائیں بہت مانگتے، اچھا کہتے ہیں استغفار کر لو، وہ تو کرتے رہتے ہیں، اچھا بھائی یہ پڑھ لو، یہ ہم تو یہی بتا سکتے ہیں نا، ہم اس سے زیادہ تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہم تو اللہ کی طرف آپ کو کریں گے کہ کس وقت میں کیا بیمار ہے تو کچھ اور دعا بتا دیں گے، کہ تکلیف ہے تو کچھ اور، لیکن وہ پہلے ہی کر رہے ہیں۔ تو پھر میں کہتی ہوں پلیز رو کے کرو، سجدے میں جا کے کرو، صدقہ کر کے کرو، تاکہ مشکل آسان ہو۔ وہ لیکن وہ پوری طرح اندر نہیں جاتی، وہ مجھے لگ رہا ہوتا ہے اندر نہیں گئی بات، تو اس لیے قصوروار ہم خود ہوتے ہیں۔ تو ہر آزمائش ہماری اصلاح کے لیے آتی ہے، جو کر جاتے ہیں وہ تر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال یہاں ایک آخری سبجیکٹ تھوڑا سا ابھی رہ گیا ہے، اس کو کر لیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، یہ ہے نا ٹاپک آپ کے پاس۔ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مسجد کے اندر کیوں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا مسجد نبوی میں ہونا اس بات پر قطعاً دلیل نہیں کہ ہم قبروں پر مسجدیں بنانا شروع کر دیں، یا ہم مسجدوں کے اندر قبریں بنانے لگیں، کیونکہ نہ آپ نے خود اس چیز کا حکم دیا تھا اور نہ آپ کے صحابہ نے آپ کی قبر مسجد میں بنائی تھی۔ انہوں نے آپ کی قبر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارکہ میں بنائی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ نبی جہاں فوت ہو اسے وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ چونکہ آپ کی وفات اس حجرے میں ہوئی تھی، اس لیے آپ کو وہیں دفنایا گیا۔ حضرت عائشہ کا حجرہ مبارک مسجد نبوی سے ایک دیوار کے ذریعے علیحدہ تھا، وہ مسجد نہیں تھی، واحد راستہ ایک دروازہ تھا جو آپ مسجد میں جانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، یعنی آپ کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ روضہ مبارک کو مسجد نبوی سے مکمل الگ کرنے کے لیے اس دروازے کو مستقل طور پہ بند کر دیا گیا،
لہٰذا قبر مبارک کی زیارت کے لیے صرف مسجد نبوی کا بیرونی رستہ استعمال ہونے لگا. اب بھی اگر آپ دیکھیں نا تو وہ دوسری طرف باب جبریل جدھر ہے نا ادھر سے انٹری ہے. صحابہ کی زندگیوں تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسجد کی توسیع کے دوران اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا یا کسی بھی دوسری ازواج مطہرات کے حجروں کو بیچ میں شامل نہ کیا جائے، کیونکہ اس طرح کرنے سے آپ کا روضہ مسجد کے اندر شامل ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، کیا کہا؟ دوسری ازواج مطہرات کے حجروں کو بیچ میں شامل نہ کیا جائے کیونکہ مسجد میں نہ آ جائے. یہ کب تک تھا؟ حضرت عثمان تک. مدینہ میں تمام صحابہ کی وفات کے بعد ولید بن عبد الملک وہ پہلا خلیفہ تھا جس نے مشرقی جانب سے مسجد نبوی کی توسیع کی، وسعت یعنی بڑا کیا، جس سے حضرت عائشہ کا حجرہ مبارک مسجد میں شامل ہو گیا، جبکہ دوسری ازواج کے حجرے گرا دیے گئے. یہ توسیع خلیفہ کے گورنر عمر بن عبدالعزیز نے کروائی. حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو مسجد میں شامل کرنے کے بعد اس کے گرد ایک اونچی چار دیواری اس طرح اٹھائی گئی کہ حجرہ مسجد نبوی کے اندر سے نظر نہ آتا تھا. ٹھیک ہے، یعنی حجرے سے بھی بڑی دیوار بنا دی گئی کہ وہ نظر ہی کچھ نہ آئے. حجرے کے جنوبی کناروں پر 2 مزید دیواریں کھڑی کی گئیں جن کا باہم ملاپ ایک تکون ٹرائنگل کی صورت میں ہوتا تھا. اس طرح اس چیز کا مکمل سدباب کر دیا گیا کہ کسی کا منہ بالواسطہ ڈائریکٹلی قبر مبارک کی طرف ہو. کافی سالوں بعد روضہ مبارک کی چھت پر ایک سبز گنبد کا اضافہ کیا گیا. اس کے بعد روضے کی دیواروں کو سبز کپڑے سے ڈھک دیا گیا اور اس کے گرد ایک جنگلہ براس کیج بنا دیا گیا جو دیواروں اور کھڑکیوں پر مشتمل تھا. وہ ابھی بھی تصویروں میں نظر آتا ہے. ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود ابھی بھی کچھ چیزیں اصلاح طلب ہیں. روضہ مبارک کو مسجد سے مکمل طور پر علیحدہ کرنے کے لیے مزید دیواریں کھڑی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ نہ تو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکیں اور نہ مسجد کے اندر سے روضے کی زیارت کر سکیں. یہ بلال فلپس کی رائے ہے. اب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے لیکن متبرک نہیں ہے، یعنی برکت دینے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ کسی صحابی نے کبھی اسے کوئی برکت حاصل نہیں کی اور یہ دین میں غلوب ہے. اسی طرح اس کو چھونا یا اس کو بوسہ دینا یہ بھی درست نہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو چھونا مکروہ سمجھتے تھے. ٹھیک، اور جو ممنوع تبرک ہوتا ہے وہ پھر شرک میں داخل ہو جاتا ہے. وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا ذات انوات والا قصہ. اچھا، بعض لوگ قبر کے علاوہ اور کن چیزوں سے تبرک لیتے رہتے ہیں. مدینہ کی مٹی لے آتے ہیں، احد کے پتھر لے آتے ہیں، بالوں سے منہ مبارک کا وہ جی پسینہ ابھی تک رکھا ہوا. یہ تو پہلی دفعہ میں نے سنا. اچھا، اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت عمر نے حصول تبرک کے لیے قبر کے پاس دفن ہونے کی خواہش کی تھی؟ اس لیے ایسا کچھ نہیں تھا. دنیا میں بھی جہاں کہیں حضرت ابوبکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے حضرت عمر وہیں پہنچ جاتے تھے. جی ہاں، تو ہم سب کو قبرستان کے آداب پتہ ہونے چاہیے کہ تمام فوت شدگان کے لیے قبر کا بندوبست ہونا چاہیے. قبروں کی زیارت اس لیے ہونی چاہیے کہ لوگ اپنی موت اور آخرت کی فکر کریں. قبرستان کو میلہ نہ بنایا جائے اور آبادی کے قریب ہو تاکہ لوگوں کو آنا جانا آسان ہو. مردوں کی بخشش کی دعا کی جائے. مسلمانوں اور غیر مسلموں کے قبرستان الگ الگ ہوں. گھروں کو قبرستان نہ بنایا جائے. ایک قبر میں ایک سے زیادہ مردے نہ دفنائے جائیں، لیکن بامر مجبوری ایسے کیا جا سکتا ہے کہ نیچے والا اگر 20 سال پہلے فوت ہو چکا تو اس کے اوپر مٹی ڈال کے ایک اور کو دفن کیا جا سکتا ہے. مجبوری سے قبر سے مردہ نکالنا درست ہے. پرانی قبروں کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے. یہاں تک آج کے لیے کافی ہے. انشاءاللہ زیارت قبور سے ہم پھر شروع کریں گے. اگلا چیپٹر یہ ہے نا، زیارت قبور. جی ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.